ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. یار غریب بہن بھائی ہو نا تو بھائی غریب بہن بھائیوں کو منہ بھی نہیں لگاتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تو دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. یہ بھائی کا بہن کے ساتھ رویہ ہے. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بھائی بہن سے تعلق اس لیے نہیں رکھ رہا کہ اس کے گھر میں غربت ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے, ان کا لیکچر سنا, اس کی بات بڑی دل کو جا لگی. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا, اس کو بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا, وہ روحانی علاج کرتے ہیں. تو پوچھا تیرا آبائی شہر کون سے؟ کہا فیصل آباد. تو پوچھا وہاں کبھی گئے ہو؟ کہا 20 سال ہو گئے نہیں گیا. تو کہا وہاں کوئی تیرا اپنا رشتہ دار ہے؟ کہا وہاں بہنیں بھی ہیں, چچا تائے بھی ہیں. پوچھی مالی پوزیشن کیسی؟ کہتا وہ سب غریب لوگ ہیں. غریب تو رشتہ دار بھی نہیں ہوتا اور غریب کو منہ بھی نہیں لگاتے. کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے. کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. بھوکوں کو کھانا دینا, برہنہ کو لباس دینا, پیاسے کو پانی دینا, پیادہ کو سواری دینا, یعنی کسی کے پاس ٹریکٹر نہیں وہ لے دینا, ہل ٹھیک کروا دینا, ٹیوب ویل ٹھیک کروا دینا. 20 دن ان کی خدمت کر کے آؤ. 20 دن خدمت کر کے آیا. کہا اب دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو, دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز نکلے. میرے نبی کا فرمان ہے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے بہن بھائی. ہم نے سٹیٹس کا خیال رکھا, غریب بہن ہے کہیں قرض نہ مانگ لے, غریب بھائی ہے کہیں پیسے نہ مانگ لے. ہم منہ ہی نہیں لگاتے. یار ہم مذہبی لوگ ہیں, غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے. کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. ایک ڈسٹرکٹ منڈی بھاولدین سے چلا ہے, ایک بھاول نگر سے چلا ہے, ایک کراچی سے چلا ہے. وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر ہمارے پاس کر کے آیا ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے. اس کو تسبیح دے کے بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہو جاؤ. وہ تو بیچارہ ایک عقیدت میں بیٹھ جاتا ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا, آگے پیچھے خدام تھے اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا. اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتاؤ جو باہر بیٹھا وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہو. اور جب ہمارے رویے ایسے ہوں گے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا. میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں, آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کر. واصف علی واصف فرماتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھے. بہت بڑا جملہ ہے واصف علی واصف کا. آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار ہم نے مقرر کیا, جس کے پاس دولت ہو, جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, ہم سمجھتے وہ بڑا ہے. واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو چھوٹا نہ محسوس کرے. لیکن ہم تو کہتے ہیں اس کو اوقات میں رکھو, اور اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ دولت کو معیار بنایا. اور میاں صاحب فرماتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. ہم نے کہا اس کے ساتھ اس کو اوقات میں رکھو. ہم نے حیثیت کو دیکھا. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا اور باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے, بہت بڑی بات ہے. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا بیٹا کھانا کھا لو. اس نے ادھر ادھر نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکہ لگا, کام میں مصروف ہو گیا. انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششدر ہوا, کہتا ہے حضرت مجھے کہا. فرمایا ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا. ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو, بلکہ اس نے دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے بچے تھے. وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, اس پہ دلائل نہیں, بس 2 میٹھے بول بولے ہیں کہ بیٹا کھانا کھا لو. خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے, رویوں سے دین ملتا ہے صاحب. عید کا دن ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے, لیکن ایک جانب کیا دیکھا گیا, ایک بچہ ہے تن پہ پیرہن پھٹا ہے, آنکھیں برس رہی ہیں. حضور گزرے کے قدم رک گئے. میرے حضرت فرماتے لو تدخل شوکۃ فرمان رسالت ہے, کانٹا بھی چبے ہم کو کب ان کو گوارا ہے. برستی آنکھیں دیکھی تو حضور کے قدم رک گئے. فرمایا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹے
کیا تو اس بات پہ راضی نہیں؟ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے، اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے کیا؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی جان ابھی تو آپ رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، میں یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں روؤں؟ یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے صاحب، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔